اگر سکون لینا چاہتے ہو تو پھر لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر. کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے, کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے اور لوگوں کو ڈسکس کر. اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس فلاں چیز ہے, فلانے کا پیسہ 1 نمبر ہے, فلانے کا 2 نمبر ہے, فلانے کا 6 نمبر ہے. اصل بات کے اندر حسد ہے, اس کو نکالو. ایک بات کہنے لگا, اسے یاد رکھنا. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, حسد کرنے والا بندوں پر اعتراض نہیں کرتا, اللہ پر اعتراض کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیے, اتنا کیوں دیے, معاذ اللہ, وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. حسد کرتے ہو بے چین رہو گے. حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے گا. چھوڑے, اللہ بڑا کریم ہے, جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے. آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑیں کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے, کب دیا ہے, کیوں دیا ہے. وہ بڑا بے نیاز ہے. حسد آپ کو تباہ کرے گا. دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا نا, وہ حسد کا تھا. ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا, کہنے لگا میں بہتر ہوں, اس سرداری اس کو مل گئی. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے. اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا. خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے, مجھ سے ہونا چاہیے. حسد تباہی کر گیا. آپ یقین کریں, یعنی کہ دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑ جائے وہ پریشان ہونے لگتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی کہ تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا. اتنا چھوٹا دل, یعنی کہ تیرا موقف یہ ہے کہ تیرے حصہ کا نصیب اس پر چلا جائے گا, یہ تیری خواہش ہے. وہ دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا, اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی, اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں. یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ کار ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے, پت جھڑ کا موسم تھا, خزاں کا موسم تھا, درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے. صحابہ کو ساتھ لے کے حضور علیہ السلام گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے, زمین پر ڈھیر لگ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا. حضور ہاں. فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں, صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں, کوئی حسن بچا ہے. حضور نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جو حسد کرتے ہیں نا اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی. اور ایک جگہ حضور علیہ السلام فرمانے لگے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, فرمایا اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. نیکیاں رہتی کوئی, نیکیاں ہیں ہی کوئی نہیں ہمارے پاس. حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں, یعنی کہ ان کی اصل شکل موجود, کبھی بھی حسد نہیں کرے. اللہ کی تقسیم پہ جو جس کو چاہتا ہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کر دے.